جو نبی نے کیا وہ کرو گے، کہتے ہیں جو نبی کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، جو نبی نہیں کرتے ہم وہ نہیں کریں گے، جو نبی نے کیا وہ کرو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی نے کیا وہ کرو گے؟ میرے سرکار نام اٹھاوے گے، جاؤ گے؟ میرے سرکار نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کی، کرو گے؟ نہیں کر سکتے، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، اتنی بڑی باتیں مت کرو جب تمہاری اتنی اوقات نہیں، اتنی بڑی باتیں نہ کرو، کیونکہ میرے نبی کے ساتھ رحمت علی رحمت للعالمین جس کی شان ہے، مقام محمود جس کا مقام ہے، روح الامین جس کا غلام ہے، اتنا عطینہ کالکوثر جس کو عطا ہے، افان اللہ ذکرن سے جس کی حفظ ہے، اول ما خلق اللہ نور جس کی ابتدا۔ تم بات کرتے ہو اور یہ جو ایک آج کل چل رہا ہے یہ ختم نبوت کا معاملہ، ختم نبوت کا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سب کا ایمان ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریے گا، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، ذرا اچھو بولو میرے بعد کوئی نبی۔ تسی کھڑے ہو کے جواب دے گے نا تو پھر بھی مول نہیں بنا، میرے بعد کوئی نبی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا بولو میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں اسی وجہ سے آپ کو بار بار بلا رہا ہوں کہ کل کو اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ وہ جناب اونچی بات کرے اور آپ گھروں میں نہ بیٹھے، سامنے کھڑے ہو گئے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ ایک بات پوچھیں، ایک کسی نہ بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ کا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے بڑا کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، نبی ہو دنیا پہ آ کوئی نہیں سکتا، وہ اتھر بلند کر کے شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، میرے نام بولو شان محمد گھٹا کوئی نہیں سکتا، نبی ہو دنیا پہ آ کوئی نہیں سکتا، اور تاج خدا رکھیا، تاج ختم نبوت کا، سونے آپ تیرے بعد پا کوئی نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیے، آپ کی مثال ان جیسے ہونی چاہیے، ان مجاہدوں کی طرح۔ جب نپولین کی حکومت تھی نا تو جناب اس کے وزیروں مشیروں نے پوچھا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی سب سے بڑی طاقت قوت کیا ہے؟ اس کے وزیروں مشیروں نے بلا کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مضبوط ترین قلعے ان کی مائیں ہیں، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی جیسے جہد پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جو آواز ہے، آپ کا وہ بولنا حضور کے نام پر، آپ کا وہ تڑپنا ان مجاہدوں کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے ختم نبوت کا نعرہ لگایا جائے تو آپ کے ہاتھ نیچے رہ جاتے ہیں۔ کیا حضور کی ختم نبوت سے زیادہ قیمتی ہیں بازو ہیں آپ کے؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ساتھ ہی نا، یہ ساتھ کی بلا امیر المجاہدین کا وزار ہے۔ آپ نے بلا کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نعرہ لگوائے نا تاجدار ختم نبوت، بلا کیسا لگانا ہے؟ ایک دفعہ آرام سے، دوسری دفعہ بھی آرام سے، تیسری دفعہ ایسے لگانا ہے کہ عالم کفر کو للکار کے رکھ دینا ہے۔ تاجدار ختم
یہودیوں نے نا یہ بڑا کیا کوششیں کی ہیں. علامہ محمد اقبال آپ کا شعر ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کہ بڑا کیا کہتے ہیں وہ کس کوششوں میں ہیں. جب صلاح الدین ایوبی فوت ہوئے نا تو یہودیوں نے بڑا کیا کہا کہ یہودیوں نے کیا آج کے بعد ہم نے مسلمانوں کی عورتوں کو اس کے مطابق چھوڑنا ہی نہیں کہ وہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی پیدا کریں. ہم نے آج کے بعد ان عورتوں کو اتنا جناب چھوڑنا ہی نہیں, اتنی ان کی اوقات رہنے نہیں دینی کہ آج کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی جیسے جناب مجاہد پیدا کرے, صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد پیدا کرے. حضور کے دین پر چلو, حضور کے دین پر چلو, ختم نبوت پر پہرا دینے والے بنو. بڑا کیا کہا تھا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا اس کے بدن سے تم حضور کی محبت نکال نہیں سکتے. بلا کیا کرو ان کے دلوں پہ اٹیک کرو, ان کے دلوں پہ, ان کے دلوں سے اگر ان کے جسموں سے ان کے نبی کی محبت نکل گئی تو یہ کسی کام کے نہیں. تو آپ بلا کیا فرماتے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. میں کہتا ہوں کوئی آگ میں کفر میں سے ایسا آیا ہی نہیں جو صدیوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو ادا کرے. کوئی مائی کا لال جنا ہی نہیں جو حضور کے محبت ہمارے دلوں سے الگ کرے, کوئی حضور کی محبت ہمارے دلوں سے الگ کرے. بلا کیا پھولوں میں سے ہر پھول گلاب نہیں ہو سکتا, پرندوں میں سے ہر پرندہ شہباز نہیں ہو سکتا, انسانوں میں سے ہر مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ کو مثال ایک سمجھا دوں. آپ جب دکان پہ جاتے ہو تو جو پھولوں میں سے کون سا پھول پسند کرتے ہو جو آپ نے محفلوں پہ لے کے جانا ہو, جو مزارات پہ لے کے جانا ہو, کیا کرتے ہو گلاب کا. کیا کہتے ہو گلاب کا. سارے بولو کیا کہتے ہو گلاب کا. کہتے ہو کہ جناب وہ گلاب کا پھول دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو شان ہے گلاب کے پھول کو دی ہے کسی اور پھول کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شان گلاب کے پھول کو دی ہے کسی اور پھول کو دی ہے. پھولوں میں سے ہر پھول گلاب نہیں ہو سکتا, پرندوں میں سے ہر پرندہ شہباز نہیں ہو سکتا, انسانوں میں سے ہر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا, مسلمانوں میں سے ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا, مومنوں میں سے ہر مومن ولی نہیں ہو سکتا, ولیوں میں سے ہر ولی صحابی نہیں ہو سکتا, صحابہ میں سے ہر صحابی نبی نہیں ہو سکتا, نبیوں میں سے ہر نبی آدم صلی اللہ نہیں ہو سکتا, محمد جی اللہ نہیں ہو سکتا, موسیٰ نبی اللہ نہیں ہو سکتا, ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہو سکتا, اسماعیل صلی اللہ نہیں ہو سکتا. سارے نبی اکٹھے ہو جائیں کوئی بھی محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آستانہ عالیہ رجالِ ولی شریف, آستانہ عالیہ رجالِ ولی شریف. If we gathered all the messengers, nobody can be like Hazrat Muhammad, peace be upon him. سارے نبی اکٹھے ہو جائیں کوئی بھی محمد رسول اللہ, سارے بولو کوئی بھی محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. کیا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. آپ کو یہ باتیں نا سیدھی سیدھی بتائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضور نے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا بڑی دیر پہلے فرمایا لیکن بھیجا بعد میں, بیٹا بعد میں. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ایک کہہ رہا ہے یہ جی نور کا رولا پڑ گیا, یہ کہتا ہے نور ہے, کوئی کہتا ہے نہیں نور نہیں, جو کہتا ہے. اچھا جو بندہ پہلے آ جائے, جس بندے نے معاملات دیکھے ہوں, ایک جگہ لڑائی ہو جائے اور جو بندہ وہاں پہ موجود ہو گواہی بھی وہی دیتا ہے, گواہی بھی
ایک بات سمجھاتا جاؤں، یہ ایک اپنے آستانے کی طرف سے ایک پیغام دیتا جاؤں، جو بندے کا پتر ہوگا اور جو انسان کا پتر ہوگا میری بات کو توجہ سے سنے گا، اور یہ جو عقیدہ بنائی بیٹھے ہیں نا، جن کے دلوں میں یہ جناب، جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جناب نبی نور نہیں، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، کوئی کہتا ہے نہیں، میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ذہنوں میں بات بٹھایا ہے، یہ جو عقیدہ بٹھائی بیٹھے ہو، یہ توجہ سے سنو جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ جو لڑائی ہو جائے نا کسی جگہ پہ، آپ بتاؤ لڑائی ہو جائے کسی جگہ پہ، جھگڑا ہو جائے، جو جھگڑے کے معاملات ہیں، گواہی دینے والا موجود ہوگا تو گواہی دے گا، موجود ہوگا تو گواہی دے گا، موجود ہوگا تو گواہی دے گا، اگر موجود نہیں ہوگا تو گواہی، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھا، اس کے سامنے یہ سارا معاملات ہوئے، اس کے سامنے یہ سارے معاملات ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس وقت کا نبی تھا جب آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ رسول نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، سبحان اللہ، اور ہم بھی اس میں موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، آپ سب بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، اور وہ ایک ہستی کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور باہر تھے، سبحان اللہ، حضور باہر تھے، حضور باہر تھے، حضور باہر تھے۔ باقی انبیاء کرام بھی آئے، اگر وہ مٹی سے باہر ہوتے وہ کیوں نہیں بولے، کیونکہ وہ مٹی میں موجود تھے، کیونکہ ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی، لیکن میرا نبی نور ہے، اس لیے تو بولا ہے کہ آدم سے پہلے کا نبی۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی نہیں، یہ نور نہیں تو اور کیا ہے؟ جو پہلے موجود ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرے سامنے آدم کی مٹی گوندی جا رہی ہے، وہ نور ہے تو بتا رہا ہے، وہ پہلے بنایا گیا تھا تو بتا رہا ہے۔ آپ تو کہتے ہو جی نہیں جی وہ نور نہیں، نور نہیں تو کیا؟ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا کہ جو پہلے آنے والا ہے نا وہ اپنا روب جما لیتا ہے بعد میں آنے والے پہ، بھلا کیا کہتا ہے کہ جناب میں پہلے آیا، میں پہلے آیا ہوں، تو بعد میں آیا ہے، تو بعد میں آیا ہے، میں پہلے آیا ہوں۔ ایک مثال سمجھاتا جاؤں، ایک درخت تھا آم کا، ایک بچے نے ایک آدمی نے وہ آم کا درخت لایا، اس کو زمین میں بو دیا، اس کو کسی معاملات کے ساتھ باہر جانا پڑ گیا، چلا گیا بہت کافی دیر کے لیے، اس نے نا وہ درخت اپنے بیٹے کے جو ذمہ داری لگا دی کہ اس کو نہ پانی دینا، اپنی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، جناب وہ بڑا ہو گیا، سورج کی شعاعیں سے، ہوا سے کچھ جناب زمین کا اس کو جناب مدد درکار تھی، کچھ بچوں کی دیکھ بھال تھی، تو جناب جب وہ بڑا ہو گیا نا تو اس کا باپ واپس آیا، اس نے نا اپنے باپ کے سامنے اسی آم کے پیڑ کے جو آم تھے نا وہ رکھے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اس آم کے پیڑ پر میرا احسان ہے، کیونکہ اس کو میں لایا تھا، یہ میری وجہ سے بڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے باجان یہ بات نہ کریں، اس کی دیکھ بھال میں نے کی ہے۔ وہ باپ جو تھا وہ اپنا احسان جتلانے لگا، وہ جو بیٹا تھا وہ اپنا احسان جتلانے لگا، کس پہ؟ پیڑ پہ۔ اب ہوا کیا کہتی ہے؟ ہوا کہتی ہے جتنی دیر تک میں نے اسے جھولے نہیں جھلائے اتنی دیر تک یہ جوان نہیں ہوا۔ اوپر سے آسمان کیا کہتا ہے؟ سورج کیا کہتا ہے؟ سورج کہتا ہے جب تک میں جناب اس کو اپنی شعاؤں سے اس کو جو جناب اس کی جو خوراک تھی وہ مہیا نہ کرتا تو یہ جوان نہ ہوتا۔ جو زمین تھی وہ کہنے لگی اس کو نیچے سے پانی سپلائی میں نہ کرتی تو یہ جوان نہ ہوتا۔ وہ درخت تھا وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، مجھے نہیں چاہیے یہ احسانات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے نور کو پہلے پیدا فرمایا، بیٹا بعد میں تو یہ نہ کہے یا اللہ تیرے نبی سے پہلے تو میں آیا تھا، تیرے نبی سے پہلے تو میں آیا تھا، میں اپنا سانس کو بنا نہ سکے، اللہ تعالیٰ کو یہ دوبارہ
یقین ہونا چاہیے. اس کے منہ پہ تھوکتے بھی نہیں, ہم اس کے منہ پہ تھوکتے بھی نہیں. وہ اپنے بیٹے کی ولادت پہ جناب مٹھائیاں بانٹے کہ جناب برتھ ڈے کرے, جناب بڑے بڑے جناب فنکشن رچائے, بڑے بڑے جناب اپنی جناب محفلیں کریں, بڑی بڑی مجلسیں سجائے اپنے نبی اپنے بیٹے کی ولادت. ہم اس کے منہ پہ تھوکتے بھی نہیں جو اپنے بیٹے کی ولادت پہ خوشیاں منائے اور میرے نبی کی ولادت پر دلیل مانگے. ہم تھوکتے بھی نہیں اس کے منہ پہ جو نبی کی ولادت پر دلیلیں مانگے, جو نبی کی ولادت پر دلیلیں مانگے. حضور نے خود فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اللہ تعالیٰ حضور نے خود فرمایا کہ مجھ اللہ تعالیٰ نے سموار والے دن پیدا کیا, پیر والے دن میری ولادت ہوئی, اور اسی دن کا صدقہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن نازل فرمایا, مجھے قرآن نازل فرمایا. عقیدہ لے کے چلو ختم نبوت والا, عقیدہ لے کے چلو صحابہ والا, عقیدہ لے کے چلو صحابہ والا, محبت لے کے چلو صحابہ والی. میں آپ کو بتاتا جاؤں انل برائی کالا کنہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحرم احدکم من ظاہرہ حتی نراہ قد سجدہ. حضرت بلّہ صحابی رسول آپ کو محبت بتانے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک سجدے میں نہ جاتے جب تک حضور کے چہرہ انور کی زیارت نہ کرتے تھے. انل برائی کالا کنہ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحرم احدکم من ظاہرہ حتی نراہ قد سجدہ. کہتے ہیں کہ ہم کل صحابہ جمع متقدم کا سکھا ہے, فرماتے ہیں ہم سارے